یہ سب اللہ کا ہے. ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان عطا فرمائے، جس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، جس نے تمہیں دل عطا فرمایا، جو ان کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، جو ان سے فائدہ نہیں لے سکتا، یہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. ان آیتوں میں اپنی عظیم نعمتوں کا بیان فرمایا ہے. جب زمین کا کوئی سیمپل موجود ہی نہیں تھا، اور اس کائنات کو جس کا پہلے کوئی سیمپل موجود ہی نہیں تھا، اگر وہ اس وقت ان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 سے بیان ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے. کیا بس تم نہیں سمجھتے؟ تو اب اصل میں یہ جو 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اپنی آیات بیان فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان عطا فرمائے، جس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، جس نے تمہیں دل عطا فرمایا، تمہیں دل عطا کیے، اور تمہیں ان اعضاء کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ تم کانوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، دل کو استعمال کر سکتے ہو، اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی کہ تم کانوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو، آنکھوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو، اور دلوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو. اور پھر اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ان اعضاء کا، کانوں کا، پھر آنکھوں کا اور دلوں کا، تو وہ اس شخص کی طرح ہیں جس کے پاس یہ اعضاء ہوں ہی نہ، جس کے پاس نہ کان ہوں، نہ آنکھیں ہوں اور نہ دل ہوں، جو ان کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، جو ان سے فائدہ نہیں لے سکتا. یہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کو. بہرحال اور بے شک ہم نے ان قوم عاد کو ان چیزوں پر اقتدار دیا تھا جن پر تمہیں اقتدار نہیں دیا، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی دیے ہوئے تھے، لیکن ان کے کان اور آنکھوں اور دلوں نے ان کو نفع نہیں پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی تو اللہ کی ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کو کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائیں، دل عطا فرمائے، اور پھر آپ کو ان اعضاء کو استعمال کرنے کی بھی توفیق دی، اور پھر اللہ نے آپ کو ان اعضاء سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ نے ان آیتوں میں اپنی عظیم نعمتوں کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے کان بھی، آنکھیں اور دل عطا کیے، اور ان نعمتوں کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ، بھئی اس جسم کے اندر انہی 3 چیزوں کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ جو ذکر فرمایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے ذکر فرمایا ہے ان 3 چیزوں کا کہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر جو دلائل استدلال کرنا ہے
وہ انہی اعضاء کے اوپر موقوف ہے، یعنی کان جو سنتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے، دل جو سمجھتے ہیں یا ادراک کرتے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا بہت کم کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور دوسری نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا دیا، یعنی نسل در نسل تمہیں زمین میں آباد کر دیا، نسل در نسل تمہیں روئے زمین میں آباد کر دیا، اور قیامت کے دن تمہیں دار آخرت میں جمع فرمائے گا، آخرت کے میدان میں جمع کرے گا، جہاں اس کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہوگا۔ اور تیسری نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں حیات عطا کی۔ اچھا، اب پہلے اس نے کانوں کا ذکر کیا، پھر اس نے آنکھوں کا ذکر کیا، پھر اس نے دلوں کا ذکر کیا، پھر اس نے انسان کو پھیلائے جانے کا ذکر کیا، اور پھر اب اس نے ذکر کیا اس نے آپ کو حیات عطا فرمائی انسان کو، کہ تم اس حیات میں نیک عمل کرو، اور نیک عمل کر کے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کے امیدوار بن جاؤ۔ اچھا، پھر اس نے تمہیں موت عطا کی، موت بھی نعمت ہے۔ اب موت اس وجہ سے نعمت ہے کہ موت کے بعد ہی آپ آخرت کی دائمی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ موت حاصل ہوگی تب آپ آخرت کی دائمی نعمتوں کے حقدار بنیں گے جن سے ہیں۔ تو اور چوتھی نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ وہی دن اور رات کو بار بار لاتا رہتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے اور رات کو بھی لاتا ہے۔ یعنی پہلے اس نے کانوں کا، پھر اس نے آنکھوں کا، پھر اس نے دل کا ذکر کیا، اور پھر اس نے پھیلا دینے کا اس نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اس نے حیات کا ذکر کیا جن سے، اور حیات کے بعد آخرت کا ذکر کیا، پھر موت کا ذکر کیا، اور یہ ساری نعمتیں جن سی ہیں۔ اچھا، اور اب اس نے کہا کہ دن اور رات کو بار بار لاتا رہتا ہے، دن اور رات کا ذکر کیا کہ دن میں تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کاج کرتے ہو، دن کو اپنی روٹی روزی کے لیے تم باہر نکلتے ہو۔ یہ دن، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے تمہیں دن دیا، کبھی تم نے غور کیا ہی نہیں ہے۔ تم غور تو کرو کہ اس نے تمہیں جو دن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور پھر دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس نے تمہیں رات عطا فرمائی، تاکہ رات میں تم آرام کرو جون سے۔ تو دن اور رات کا یہ جو اختلاف ہے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، مثلا مسلسل صدیوں سے دن ہی دن چلا آ رہا ہوتا، رات ہوتی ہی نہیں، تو تمہاری تھکاوٹ دوری نہ ہوتی۔ مگر اگر دن ہی ہو، رات آئی نہ، تو تم تھکاوٹ اپنی کیسے دور کرو گے؟ تو یہ دن کو بنانا بھی اس کی نعمت، اور رات کو بھی دینا یہ اس کی نعمت، کہ اس نے ہمیں رات بھی عطا فرمائی، کہ رات کو نیند اور سکون جو ہے اگر وہ میسر نہ ہوتا، اور اگر تو انسان پھر کہاں جاتا جن سے۔ اچھا، پھر اگر مسلسل رات ہی ہوتی تو پھر تم کام کاج کس وقت کرتے؟ پھر تم دن میں کام کاج اور کاروبار نہ کر سکتے۔ اس لیے یہ دن اور رات کا اختلاف بنایا، سو دن اور رات کا یہ اختلاف بھی تمہارے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہیں۔ تو یہ جو کان عطا فرمائے، یہ جو آنکھیں عطا فرمائیں، یہ جو دل عطا فرمائے، زمین عطا فرمائی، پھیلا دیا تم کو اس زمین کے اندر جون سے، اور پھر اس نے حیات عطا فرمائی، اور پھر دنیا اور آخرت، پھر اس نے موت عطا فرمائی، اور پھر اس نے یہ جو ساری چیزوں، اور پھر اس نے دن اور رات عطا فرمائے، اور دن اور رات کا جو پھر یہ جو اختلاف ہے، یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جو دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کے بعد دن آتا ہے۔ آپ کہیے
بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل رات ہی رات بنا دیتا تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟ تم بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے رات ہی رات بناتا تو دن کون لے کر آتا؟ کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے دن بناتا، دن کی روشنی لاتا؟ تو کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ تو آپ کہیے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک مسلسل دن ہی دن بنا دیتا، رات ہوتی ہی نہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آتا جس میں تم آرام کرتے؟ کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر جو لوگ اللہ کی ان نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے متعلق فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ سب میری نعمتیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے تمہیں آزاد، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، اور یہ جو میں نے تمہاری نسل در نسل کو زمین میں آباد کیا اور قیامت کے دن کو دار آخرت بنایا، یہ سب چیزیں جو ان سے ہیں، پھر حیات عطا کی اور اس کے بعد موت عطا کی، یہ سب نعمتیں، اور اس کے بعد دن عطا کیا اور پھر رات عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ چیز اس طریقے سے اس میں فرمائی گئی۔ آگے فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين۔ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا تھا، یہ وعدہ دیا گیا۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانی ہے، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی داستانی۔ اب یہ جو آیت ہے اور بعد والی جو اگلی دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اب کفار مکہ سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے وہی بات جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے، انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو ان سے پہلے کافر کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ مٹی اور ہڈیاں ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہماری ہڈیوں کو زندہ کر دیا جائے گا، مٹی میں سے ہمیں نکال لیا جائے گا۔ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے اور ہمارے باپ دادا کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا۔ اور ہمارے باپ دادا کے پاس بھی نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو ہمارے باپ دادا نے تو کچھ نہیں ایسی چیز دیکھی کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہو جو ان سے، تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانی ہے، جھوٹی باتیں ہیں، جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ آگے فرمایا گیا کہ تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ تو اب یہ پتہ کہ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کافروں کی اس بات کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں وہ سب ہے کس کا؟ اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ تو یہ کہیں گے، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس سوال کا جواب دیا جانے والا جواب پہلے سے ہی اپنے محبوب سے ارشاد فرما دیا
महबूब जब आप इनसे ये सवाल करेंगे ना तो ये आगे से पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे इनका खालिक और मालिक अल्लाह ही है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई और जवाब है भी नहीं। और मुशरिकीन अल्लाह ताला के खालिक होने का इकरार भी करते थे मुशरिकीन, और बुतों को भी पूछते थे, मगर अल्लाह के भी खालिक होने का इकरार करते थे मुशरिकीन। तो जब वो ये जवाब दें और वो ये कहें कि उनका खालिक और मालिक अल्लाह ही है, तो महबूब आप उनसे फरमाएं, तो फिर तुम जब खालिक और मालिक अल्लाह ही है तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते, ताकि तुम्हें ये बात पता चल जाए कि जिसने ज़मीन को और उसकी कायनात को पहली मर्तबा पैदा किया तो वो ज़रूर मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। और जो ज़मीन को, जब ज़मीन का कोई सैंपल मौजूद ही नहीं था, और इस कायनात को जिसका पहले कोई सैंपल मौजूद ही नहीं था, अगर वो उस वक्त उनको पैदा कर सकता है, तो फिर वो मुर्दों को, जो कि पहले इंसान मौजूद थे, मर गए, अब मरने के बाद उनको दोबारा कैसे क्यों नहीं जिंदा कर सकता, तो अल्लाह ताला उनको भी जिंदा कर सकता है। तो आगे फरमाया गया, कुल मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफला तत्तकून। तुम फरमाओ सातों आसमानों का मालिक और अर्शे अजीम का मालिक कौन है? अब कहेंगे ये सब अल्लाह ही का है। अब ये कहेंगे तुम फरमाओ तो क्या तुम डरते नहीं हो? अच्छा, अब पिछली आयत में भी काफिरों से, अब इससे पहली आयत में कुफार से, अब दूसरा सवाल किया गया कि ये बताओ सातों आसमानों का और अर्शे अजीम का मालिक कौन है? बताओ, सातों आसमानों का मालिक कौन है, अर्शे अजीम का मालिक कौन है? तो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों, इससे पहले कि काफिर उसका जवाब दे, अल्लाह ने पहले ही उसका जवाब अपने महबूब से फरमा दिया कि जब आप ये बात करेंगे ना तो ये जवाब में यहाँ पर भी यही कहेंगे जैसे इन्होंने वहाँ जवाब दिया था ना कि हमारा खालिक और मालिक अल्लाह ही है, तो यहाँ पर भी ये यही जवाब देंगे कि ये सब अल्लाह ही का है, ये सब अल्लाह का है, सातों आसमानों और अर्श अजीम का मालिक अल्लाह ही है। तो आप उनसे फिर कहीं ना महबूब, आप उनसे कहीं, तो फिर तुम जब सब चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है, जब ये काफिर आपको आगे से ये जवाब दें, तो फिर आप उनको कहीं ना, फिर तुम गैरुल्लाह की इबादत क्यों करते हो? फिर तुम गैरुल्लाह की इबादत करने और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से और इसके मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर होने का इनकार करने से क्यों नहीं डरते? फिर तुम गैरुल्लाह की इबादत करने से क्यों नहीं डरते जब तुम मानते हो कि हर चीज का मालिक और खालिक सातों आसमानों का अर्श अजीम का मालिक अल्लाह ही है? फिर भी गैरुल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से भी नहीं डरते और उसकी मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर होने का भी इनकार करते हो। और जो पहले कायनात को पैदा कर सकता है जबकि कायनात मौजूद ही नहीं थी, और ये आसमान और ज़मीन और ये सब चीज़ें तख्लीक कर सकता है, तो अब जो मुर्दे हैं ये तो पहले पैदा हो चुके हैं, और अल्लाह जब उन चीज़ों को पैदा कर सकता है जो पहले मौजूद ही नहीं थे, तो जो चीज़ें पहले मौजूद थी और वो इंसान मर गए, उनको दोबारा जिंदा करना कौन सा मुश्किल है? अल्लाह उनको भी जिंदा करने पर कादिर है जिनसे, तो उसके अजाब से खौफ क्यों नहीं खाते? तो उसके मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर होने का इनकार करने से क्यों नहीं डरते? आगे फरमाया, कुल मन बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून सयक़ूलून लिल्लाह कुल फअन्ना तुसहरून। तो तुम फरमाओ हर चीज की मलकियत किसके हाथ में है और वो पनाह देता है और उसके खिलाफ पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम्हें इल्म है, अब कहें, अच्छा अब कहेंगे ये मलकियत भी ये अल्लाह ही के लिए है। तुम फरमाओ तो कैसे जादू के फरेब में पड़े हो? यानी महबूब आप इन काफिरों से फरमाएं, अगर तुम्हें इल्म है तो मुझे इस बात का जवाब दो कि हर चीज की मलकियत किसके हाथ में है और हर चीज पर
حقیقی قدرت اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. تو کافر آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے. تو آپ ان سے فرمائیں تو پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو؟ جب تم جانتے ہو کہ ہر چیز کی ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم کس جادو کے، کیا تمہارے پر جادو ہو گیا ہے؟ تم جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو جب تم جانتے ہو ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی کس شیطانی دھوکے میں ہو. تو اب یہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے بتا دیا کہ کافر جو ہیں وہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہیں گے. تینوں چیزوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے بتا دیا کہ جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ آگے سے یہ جواب دیں گے، جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ آگے سے یہ جواب دیں گے، اور جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ آپ سے یہ جواب دیں گے. اب یہاں پر فرمایا تو پھر آپ ان سے فرمائیں گے پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو، کس شیطانی دھوکے میں ہو کہ توحید اللہ تعالیٰ کی، توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو. حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو کہ حق جو ہے یہ باطل ہے، قرآن جو ہے یہ باطل ہے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ باطل ہے، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے یہ باطل ہے. تم کس فریب میں پڑے ہوئے، تم کس جادو کے اندر پڑے ہوئے؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تم اس چیز کو حق سمجھے بیٹھے ہوئے ہو کہ جو دوسرے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے، اور ان کو خدا بنا کر بیٹھ جاتے ہو جو ان سے. نہیں، جب تم اقرار کرتے ہو، جب تم خود کہتے ہو کہ حقیقی قدرت اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. تو دوسرے کی عبادت کا توان باطل ہے ہر صورت میں. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولا علا بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. بلکہ ہم ان کے پاس حق لائیں، وہ بے شک جھوٹے ہیں. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، نہ تو اس کا کوئی بچہ ہے نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا، اور ضرور ان میں سے، یعنی اگر دو خدا ہوتے اور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ چاہتا، تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے جو تم کفار بکواس کرتے ہو کہ معبود تو کہیں ہیں جن سے. تو اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. تو ویسا قطن، بلکہ ان کے پاس، یعنی وہ قطن ایسے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائیں کہ اللہ کی نہ اولاد ہو سکتی ہے، اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں محال ہیں، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں جو اس کے لیے شریک اور وہ جھوٹے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی ہے. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جھوٹا ہونے کو مزید بیان کیا کہ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے، کیونکہ اللہ نو اور جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو. اب اللہ جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہ ہوتی ہے جو جنس سے ہو، آپ کی جنس سے. اللہ تو اس چیز سے ہی پاک ہے. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تو کوئی خدا ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہو. اچھا، اگر فرض کریں کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود جو دوسرا خدا ہے، ایک خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا ہے، دوسرا خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا ہے، جن سے اپنی مخلوق لے، اور اسے دوسرے کے ماتحت، اس کے دوسرے کے تحت اور تصرف میں نہ رہنے دیتا.
ہر خدا کی کوشش ہوتی کہ میری مخلوق میرے تصرف میں رہے، دوسرا خدا کہتا میری مخلوق میرے تصرف میں رہے. تو ان میں سے ایک دوسرے پر ہر خدا بڑائی چاہتا، غلبہ چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا. تو جب یہ دو حکومتیں ہوتی تو پھر ان میں ایک تصادم ہوتا اور ایسی صورت میں کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. ایک خدا چاہتا کہ سورج مشرق سے نکلے، دوسرا خدا کہتا کہ سورج مغرب سے نکلے، تو ایک درم برم ہو جاتا پوری کائنات کا نظام. تو یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک وقت میں جن سے وہ دو خدا ہو. تو معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا یا یہ سوچنا ہی باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اس ایک خدا اللہ وحدہ لا شریک کے ہی تحت تصرف ہے. اور اخیر میں فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ان شرکیہ باتوں سے پاک ہے. یہ شرک کی باتیں جو کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. یہ جو کافر بیان کر رہے ہیں اللہ کے لیے شریک اور اللہ کے لیے اولاد، اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی اور خدا ہے اور اللہ کی اولاد ہے؟ نہیں. عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، تو وہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ، ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور صرف ہر چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا بلکہ وہ ہر ظاہر بات کو بھی جانتا ہے. یعنی جو مخلوق سے پوشیدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے، تو ایسا علم والا خدا جس کے پاس یہ علم ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا وہ علم رکھتا ہے، تو ایسا خدا، ایسے علم والا خدا ان بتوں کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ان بتوں کا جو چھپی ہوئی کوئی بات انہوں نے کیا بتانی ہے؟ ان بتوں نے، ان بتوں کو تو اپنا نہیں پتا، ان کو تو اپنے پوجنے والوں کا نہیں پتا جو لوگ ان کو پوج رہے ہیں، اور نہ ہی ظاہری باتوں کی ان بتوں کو کوئی خبر ہے. ان بتوں کے سامنے کوئی ظاہری باتیں بھی کرتا رہے، ان کو تو چھپی ہوئی تو اپنی جگہ ان کو ظاہری باتوں کا بھی نہیں پتا جو ان سے یعنی مکمل بے خبر ہے. لہذا اللہ اس شرک سے بہت بلند و بالا ہے. یہ جو مشرک کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، ہرگز نہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.